جی، ویڈیو سننے سے پہلے دوستو آپ کو گزارش ہے کہ آپ قانونی مشاورت کے لیے پاکستان میں ہیں یا پاکستان کے باہر کسی بھی ملک میں ہیں، اگر پاکستان میں آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کو کوئی پلاٹ، دکان، مکان یا کوئی کیس ہے، کوئی کسی قسم کا بھی کوئی قانونی مشورہ آپ کرنا چاہیں تو فری ہمارے ساتھ مشورہ کریں۔ اور اس کے علاوہ یو کے میں اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہے ادھر رہتے ہوئے تو یو کے میں بھی ہمارا ادھر دفتر ہے لندن الفرڈ میں، تو وہ بھی آپ کو مشورہ دیں گے۔ اور مشورے کے لیے آپ میرے ساتھ واٹس ایپ نمبر پہ آپ کال کریں 030047257552۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، امیگریشن کا مسئلہ ہو، ڈائیورس کا مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ کے قانونی مسائل ہیں، پاکستان کے ہر ضلع میں ہمارے پاس وکلاء موجود ہیں، ہماری کمپنی MLC منصف لا کمپنی کے، تو آپ ہمارے ساتھ اس کے اوپر رابطہ کریں۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ 11 اگست اور سوموار کا دن، کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے ساتھ، آپ بہت دعائیں بھیج رہے ہیں، کل انشاءاللہ میں یہاں مانچسٹر سے جدہ کے لیے سعودیہ چلا جاؤں گا اور وہاں پہ عمرہ کروں گا، اور جو جو دوست میسج کر رہے ہیں پہ نام بھیج رہے ہیں انشاءاللہ ان کا نام ہم وہاں پہ نشر بھی کریں گے ٹی وی پہ، اور ان کے لیے دعا بھی کریں گے۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ، اور جو دوست وہاں ملنا چاہتے ہیں وہ میرے اسی واٹس ایپ نمبر کے اوپر آپ رابطہ کریں۔ اور مکہ میں اور مدینہ میں 4 دن مکہ میں ہے اور 2 دن مدینہ میں ہے، وہ انشاءاللہ رابطہ کرنا چاہیں، ملاقات کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم 030047257552۔ اب آپ کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آج ٹی وی پہ نہیں بتائی جا رہی، ٹھیک ہے؟ وہ باتیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو ٹی وی پہ نہیں بتائی جا رہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی حکومت ہوتی ہے نا تو اس کی پاپولیرٹی بھی ہوتی ہے، دوستی بھی ہوتی ہے، دشمنی بھی ہوتی ہے، تو کوئی اندر سے بھی ایسے مشورے دے رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، تو وہ اصل میں آپ کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو کل مسجد گرائی گئی ہے، مدنی مسجد، اس کا ایک بہت بڑا ایشو ہو گیا ہے جی، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ مجھے 4-5 دن سے میسج آ رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ مدنی مسجد کو کوئی گرانا چاہ رہا ہے، وہ تو فیصل مسجد کے گرانے کی بھی باتیں بھی کر رہے تھے، اور میں نے کہا نہیں یار، یہ پھر مبالغہ والی بات ہے، فیصل مسجد کو کس نے گرانا ہے؟ لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں، پوری دنیا میں، ادھر بھی برطانیہ امریکہ میں بھی کوئی بندہ اپنے چرچ کو اس طرح نہیں گرا سکتا کہ راتوں رات گرا دے۔ اور وہ کہہ رہے تھے جی رات ہم نماز پڑھ کے گئے اور صبح آئے تو وہاں پودے لگے ہوئے تھے۔ اتنا بڑا آپریشن، اتنی بڑی تیزی دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب محسن نقوی نے ان مسجد انتظامیہ سے ملاقات کی ہے، ان کو متبادل مدرسہ بنا کے دیا ہے، مسجد بنا کے دی ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن یہ صرف انتظامیہ کا مسئلہ تو نہیں ہوتا کہ 10 بندوں کے ساتھ آپ مذاکرات کر لیں اور باقی جو ادھر 500 بندہ نماز پڑھتا ہے وہ، اور وہ مسجد آپ دکھا رہے ہیں وہ تو بہت بڑی مسجد ہے، اوپر والی سٹوری بھی اس کی بھری ہوئی ہے، کافی ساری بڑی مسجد ہے۔ تو سر جی یہ باتیں آپ کو غلط مشورے کون دیتا ہے؟ میں ہوتا تو کبھی بھی آپ کو نہ دیتا۔ وہاں آپ مسجد گرا کے درخت لگا رہے ہیں، کیوں بھئی؟ اسلام آباد میں درخت اور تھوڑے لگے ہوئے ہیں؟ یہ دنیا کے ڈرامے ہوتے ہیں جناب، گرین بیلٹ تو فلانا تو یہ وہ۔ بھئی جو مسجد بن گئی ہے اور اس کے وہ کئی دہائیوں سے، یعنی کہ پرانی مسجد ہے، اگر وہ ضیاء الحق کے دور کی بھی مسجد کوئی کہہ رہا ہے تو ضیاء الحق کب فوت ہوئے ہیں؟ 88 میں، تو اس کو کتنے، آپ کو پتہ ہے کتنے، 30 سال سے اوپر ہو گئے ضیاء الحق کو فوت ہوئے بھی۔ آپ نے راتوں رات ایک مسجد گرا دی ہے، یہ غلط ہے۔ یہ کون آپ کو مشورے دے رہا ہے؟ اب نعرے لگ رہے ہیں جناب شہباز شریف کے خلاف بھی اور محسن نقوی کے خلاف بھی، اور وہ پھر ایک سیاسی جماعتیں بھی اس موقع پہ آ جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی والے بھی آ گئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بندے بھی آ رہے ہیں کہ ہم ادھر جناب یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور ہم تہس نہس کر دیں گے، درخت اکھاڑ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔
او بھائی مذہبی جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں نا یہ ڈکٹیٹرشپ میں تو چل جاتے ہیں، جمہوریت میں نہیں چلتے، نہیں چلتے جمہوریت میں۔ یہ کس نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ آپ مسجدیں گرائیں؟ بے شک آپ نے ان کو متبادل زمین دی ہے، وہ تو میں کہہ رہا ہوں وہ تو آپ نے 10-12 بندوں سے مذاکرات کیے ہیں نا متبادل زمین کے لیے، آپ نے پورے علاقے محلے سے تو نہیں کیے جہاں وہ 500 بندہ، 500 بھی زیادہ، 1000 بندہ جمعہ پڑھنے آتا ہے، نماز پڑھنے آتا ہے، ان سے تو مذاکرات نہیں کیے۔ تو جب یہ مسئلہ پھیلتا ہے تو وہ تو پھیل گیا، اب سوشل میڈیا پہ ایک ہی بات چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی چل رہی ہے کہ انہوں نے جناب 3 یا 4 ہوٹلوں کو شراب کے باقاعدہ لائسنس جاری کیے ہیں اور اس کی مشہوری بھی کر دی ہے۔ یہ محسن نقوی وغیرہ کے ذمہ لگ رہا ہے جی کہ وہ ان کو شراب کے لائسنس جاری کیے ہوئے۔ شراب کے لائسنس جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے نا، لیکن بہرحال ایک طرف آپ شراب کے لائسنس جاری کریں اور دوسری طرف مسجد گرائیں تو لوگوں نے مقابلہ تو کرنا ہے، مقابلہ تو کرنا ہے نا۔ اور سر جی آپ ہر بندے کو پی ایچ ڈی سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا پڑھا لکھا ڈاکٹر، وکیل اور انجینئر اور پروفیسر ہوگا؟ نہیں، یہاں عام بندوں کا ہے۔ آپ پہلے اپنی اصلاح تو کریں۔ آپ دیکھیں نا آپ کے کتنے بنیادی مسئلے ہیں جو حل نہیں ہوتے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ بے شک کوئی 2/3 میجارٹی والی ہو، کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ہو جاتا ہے جس سے سارا ڈھانچہ جو ہے عمارت وہ دھڑام سے گر جاتی ہے۔ ابھی یہ بجلی کے بلوں سے ہم آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اس حکومت کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ بہت خوش ہیں یہ وہ، لیکن بجلی کے بلوں سے لوگ اتنے تنگ ہیں کہ کسی وقت بھی انقلاب کی صورت، وہ جیسے تیل پڑا ہو نا، ایک بندے نے ایسے چنگاری لگانی ہے تو وہ بھڑک اٹھنا ہے تیل۔ آپ دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ ایک طرف اسی وقت شراب کا اور یہ انکروچمنٹ ہے جی، بھائی انکروچمنٹ اگر پرانی ہو گئی ہے تو اس کو جرمانہ کرو۔ جو میں یہ مسجد کی بات نہیں کر رہا، دوسرے جو بڑی بڑی بلڈنگیں آپ گرا رہے ہوتے ہیں، مجھے یاد ہے یہ ایک پرویز الہی کی بلڈنگ تھی ادھر لاہور میں برکت مارکیٹ کے پاس، اس کو جی انہوں نے گرا دیا کہ جی یہ اتنی اونچی کیوں بنی ہے۔ اور بھائی جب بن رہی تھی ادھر تم کہاں تھے؟ جب یہ 30 یا 40 سال پہلے مسجد بنی ہے، 40 سال پہلے، ادھر اس وقت تم کہاں تھے بتائیں؟ ادھر ہی آپ نے وہ گرین لگانا ہے۔ ادھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ برطانیہ امریکہ میں بھی ایسے ہوتے ہیں، کوئی بڑا چرچ آ جائے وہ سڑک کو ایسے موڑ کے بیچ میں سے ایسے لے جاتے ہیں کہ جناب یہ عوامی ایک بلڈنگ ہے، عوام کا ایک عبادت گاہ ہے۔ ادھر میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے۔ تو آپ کو یہ سبق نہیں ملتا؟ کون آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے؟ میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ٹھاک ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، اچانک ہی اوپر سے کوئی عذاب بن کے کوئی چیز آ جاتی ہے اور جس کے جناب پھر وہ یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس کے اوپر ریوزٹ کریں۔ ہمیں کوئی ایسے درخت نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، جو ایسے 2 کنال کی زمین پہ درخت لگ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اسلام آباد درختوں سے بھرا پڑا ہے اور وہ بھی گندے درخت ہیں جس سے وہ سانس، استھما اور سانس کی وہ بیماریاں پھیلتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے؟ درخت کوئی ریسرچ تو کر لیں۔ کیا میں سچ نہیں کہہ رہا؟ غلط کی ہے حکومت نے، اور جنہوں نے کیا ہے نا ان سے پوچھیں انہوں نے کوئی مسجد گرانے کا حکومت نے آرڈر بھی کیا تھا یا نہیں، یا کوئی دشمن بیچ میں بیٹھے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا؟ کتنے دشمن بیٹھے ہیں۔ ہر کامیابی آپ کامیاب ہوتے ہیں نا اس کے دشمن بہت زیادہ بن جاتے ہیں، اس لیے وہ کرنا چاہیے۔ اگلی خبر جی، مریم نواز، شہباز شریف اور جو نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے اس کی سرکاری فوٹیج جاری کر دی گئی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں نا قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی، ٹھیک ہے، قومی اسمبلی کی 7 سیٹیں، صوبائی اسمبلی کی 5 سیٹیں اور سینٹ کی 2 سیٹیں، اس کے لیے جی مشاورت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے مشاورت ہو رہی ہے۔ تو ہو رہی ہوگی مشاورت سر کون سی ہوتی ہے؟ اس حمام میں سارے ایک جیسے، میں نے پہلے بھی ایک دن ویڈیو بنائی تھی۔ مشاورت کیا ہو رہی ہے؟ اس نے جی میں معذرت کے ساتھ مشاورت کیا ہو رہی ہے جناب؟ اس نے 10 کروڑ دیا ہے، اچھا
इसने 20 करोड़ दिए हैं और जो अगला है उसने 50 करोड़ दिए है। टिकट तो फिर 50 करोड़ वाले को मिलेगा। इसमें सब एक जैसे हैं, ये मुशावरत हो रही है, ठीक है। 1% कोई मेरिट पे ये टिकट होते हैं। मैं आपको ये बता दूं, हर पार्टी में 1% वो लोगों के मुंह बंद करने के लिए कि यार ये साद रफीक को टिकट दे दो, ठीक है, ये है वो। अंदर खाते पता नहीं साद रफीक के भी कितने पैसे दिए गए होंगे। तो हमारा ये मुतालबा है कि साद रफीक को कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ाया जाए या साद रफीक को सेनेट का इलेक्शन लड़ाया जाए, लेकिन नहीं लड़ा रहे या कुछ ऐसी बात है, हमने तो इंशाल्लाह इनकी अच्छी वो बातें करनी है। तो ये खबर ये मिली है कि जनाब ये कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, ये जी मुशावरत हो रही है, ठीक है। आगे आए जी। सनम जावेद को जो सज़ा हुई है 5 साल, ये सनम जावेद ये है जिसके बड़े ऐसे डांस मशहूर हैं, नंगे डांस, ये टिक टॉकर भी है ये, इसके डांस मशहूर हैं जैसे हरीम शाह के हैं ना उसके। अब वो कोई कहेगा जी ये ज़ाती मसला है, नहीं ज़ाती मसला नहीं है सर जी। इसकी कितनी गालियां वायरल हुई हैं कि तुम हमें पकड़ोगे तुम्हारा ऐसा का तैसा, गालियां इसकी वायरल हुई हैं। यास्मीन राशिद की भी आप ऐसे बयान सुनेंगे कि किसी के बाप में भी जुर्रत नहीं है कोई ये कर दे वो कर दे, ठीक है। आलिया हमजा की मैंने नहीं सुनी। तो ये सूरत हाल है। तो उम्मीद है जनाब अली आप हमारे लिए दुआ करेंगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे। तो आई लव यू, खुदा हाफिज़।